قربانیاں دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 13 جس کا آج درس چل رہا ہے، فرمایا کہ میں نے سارے انبیاء کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تم لوگ دین سیدھا رکھو۔ تو دین سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے حق ادا کرنے تھے، وہ تو کر گئے، پر اس صدی میں تو ہمارا حق ہے، وہ بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے، ہم نے دین کو سیدھا رکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے بعض احباب اس چیز میں تو بڑا کام دکھاتے ہیں، مولوی کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ مجھ سے ایک بندے نے کہا، میں گجرانوالہ میں تھا، کہتا ہے افسر صاحب مولویوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار جھگڑا نہ کر، اب ساروں کو تو سدھار نہیں سکتا، ایک کام کر۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ کہتا ہے ہاں جی ہے۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کو دین پڑھا، مولوی بنا اور لوگوں کو بتا کہ جی مولوی ایسا ہونا چاہیے، یہ تو کر سکتے ہو۔ کہتا نہیں جی وہ تو روزگار نہیں ملنا۔ تو میں نے کہا خالی تنقید ہی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر اصلاح کرنی ہے تو گھر سے شروع کرو، اپنے بچے کو عالم بناؤ، لوگوں کو دکھاؤ جی عالم ایسے ہوتے ہیں، اپنا پڑھانا نہیں اور جس کا پڑھ گیا ہے اس کو ماننا نہیں، یہ کام تو چھوڑ دے۔ جو کم از کم دین کی خدمت کرنے کے قابل ہے اس سے دین کی خدمت تو لینی چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تنقید شروع کر دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اگر مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علموں کے پاس اتنی سکلز نہیں ہوتی اور طالب علموں کے پاس اتنے روزگار نہیں ہوتے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں جتنے بھی طالب علم مدرسوں میں پڑھتے ہیں امامت کروا لیتے ہیں یا نہیں؟ ادھر ہمارے پاس ایم فل کرنے والے بچے کو بھی کہہ دیں ذرا امامت کروا، اس کی ٹانگیں کانپیں گی۔ تو آپ کے دین کو تو وہ سنبھال لیتا ہے، آپ کو اچھی بری کوئی بات سمجھا تو لیتا ہے کہ بھائی نماز ایسے پڑھا کرو، آپ کی عبادت کے طریقے تو سیدھے کروا لیتا ہے، تو جو خوبیاں ہیں اس میں وہ نہیں دیکھنی اور کہنا ہے جی مدارس کے طلباء کی زبان بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ صرف مدارس کی بات نہیں ہے، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، یہ جتنا نشے کا کاروبار چلتا ہے وہ کدھر پروان چڑھتا ہے؟ یونیورسٹیوں سے ہی چڑھتا ہے۔ جتنے ہاسٹل ہیں ان میں کیا کچھ ہوتا ہے سارے ہی جانتے ہیں، پر آج تک اس کے باوجود کبھی کسی نے کہا کہ یونیورسٹی بری ہے؟ ادارہ ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ بری ہے، ادارہ اچھا ہوتا ہے کوئی بھی ہو۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، کیا کسی نے کہا کہ یونیورسٹی بری ہے، کالج برا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو مدرسہ کو کیوں کہتے ہیں کہ مدرسہ برا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ بھائی اس نے آپ کے دین کا دفاع نہیں کرنا، انہوں نے آپ کے دین کا دفاع کرنا ہے، اور جس بندے کو تکلیف ہے وہ دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ دین کے قریب نہ جانے دو، ساری تنقید دین پر کرو، ورنہ کون سی برائی ہے جو کس ادارے میں نہیں ہوتی؟ ہر ادارے میں ہر برائی ہوتی ہے پر چھپا لی جاتی ہے۔ اور مدارس کا اور مساجد کا کوئی چھوٹا سا سکینڈل سامنے آ جائے تو لوگ چوک میں بھی بیٹھ کر کہتے ہیں تینوں پتہ قاری صاحب تینج کر دے سن، مولوی صاحب تینج پھڑے گئے، اور فلاں بندے دے نال تینج ہویا۔ ہر بات کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں، یہ ہماری اخلاقی گراوٹ ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اب ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے دین کو قائم رکھنا ہے، اور وقت بھی مختصر ہے تو میں مختصر وقت میں آپ کو دو چیزیں مثال سے سمجھا کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ یہ، آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، کوئی بچہ ہو اور اس سے قتل ہو جائے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بچہ ہو اس سے خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عدالت میں جائیں گے، سیشن کورٹ میں، سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں۔ اگر سپریم کورٹ تک گناہ ثابت ہوتا رہے اور سپریم کورٹ تک ہر عدالت اس کو سزائے موت دیتی رہے، تو اب جب وہ مقام ختم ہو گیا کہ عدالتیں اور اپیلیں ختم ہو گئیں، تو اب کیا کرتے ہیں کہ وکیل کا کام ختم ہو گیا، عدالت سیشن کورٹ کی ہو کھڑا وکیل ہوگا، سول کورٹ کی ہو پھر بھی وکیل کھڑا ہوگا، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، آپ تو پیچھے رہیں گے۔ لیکن جب سپریم کورٹ بھی سزائے موت دے دے تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اب عدالتوں کو چھوڑو، وکیلوں کو چھوڑو، اب کو سفارشی ڈھونڈو جس کا تعلق صدر سے ہو، سربراہ مملکت سے ہو، اس بندے کی سفارش کرواؤ صدر مملکت کو، صدر مملکت اس کی سزا معاف کر دے۔ یہی کام کرتے ہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر وکیل کا کام ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا وکیل چل رہا تھا ہمیں سفارش کی ضرورت نہیں تھی، وکیل بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے کہا کہ یار کوئی اور سفارشی ڈھونڈ لو جو جا کے ہمیں بچا لے وہاں سے۔ تو اب سفارشی ڈھونڈا، تو سفارشی کو جب لے کر جاتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، لاہور سے لے کر اسلام آباد جانا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کی گاڑی میں پیٹرول کون ڈلواتا ہے؟
جو لے کر جا رہا ہے وہی بندہ ڈلوائے گا نا، کوئی دوسرا تو نہیں ڈلوائے گا۔ راستے میں اس کو کھانا بھی وہی بندہ کھلائے گا، اس نے جا کے وہاں پر سفارش کر دینی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ جتنے بھی دنیاوی اعتبار سے پڑھیں گے ہم وکیل بنیں گے، دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی پڑھیں گے وکیل بنیں گے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اگر 2 گھنٹے ہم دین کو دے دیتے ہیں تو ہم قیامت کے دن سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے۔ ایک حافظ 40 افراد کی سفارش کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں مقدمہ اور کیس کسی پہ بنتا ہے، آخرت میں کیس ہر کسی پہ بنتا ہے، اور دنیا میں وکیل کی ضرورت کسی کو ہے، آخرت میں سفارشی کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ اس لیے دینی مدارس میں یا بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جو علماء طلباء ہیں، ان کی جو خدمت کی جاتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان پر احسان ہے۔ آپ کے سفارشی جو ہیں وہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے، آپ سفارشی کی خدمت کر رہے ہیں، رسم و رہ دنیا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی ہر بندے کو کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ کم از کم ایک گھر میں ایک سفارشی تو ہو، کم از کم ایک خاندان میں ایک سفارشی تو ہو، کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہوا تو ہو، جو جا کے قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے۔ اب دوسری مثال عرض کرتا ہوں، اس سے زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر خدا نہ کرے ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہاسپٹل میں ہو اور ICU میں لگا ہو اور اس کا علاج چل رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنا پیسہ لگتا ہے لگاؤ، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بلاؤ اور اس کا علاج کروا کے ٹھیک کرواؤ۔ لیکن اگر علاج چل رہا تھا، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب باہر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم آپ کے فلاں رشتہ دار کو بچا نہیں سکے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب آپ اس سے بڑے ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ کسی مدرسہ کا یا مسجد کا رخ کریں گے، قاری صاحب بچوں کو کہیں قرآن پڑھ دیں، قاری صاحب اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو دیکھیں، جہاں پر دنیا کی ساری تعلیم کا عروج ختم ہوتا ہے، وہاں سے دینی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ ساری دنیا جہاں پر ختم ہو گئی، اب بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی جہاں اس کی مدد نہیں کر رہا، اس وقت ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا طالب علم اس کی مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ پوسٹ اچھی ہے یا وہ پوسٹ اچھی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو وکیل یا ڈاکٹر نہ بنائیں، وہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو حافظ، قاری اور عالم بھی بنائیں، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے۔ دونوں ضرورتوں کو پورا کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں یہ 4 دن کی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، پر آنے والی زندگی وہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو اس کے لیے جو چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن تو ضرور ہونا چاہیے، جو اور کچھ نہیں تو قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکے، ہمیں بچا کر جنت میں لے جا سکے۔ تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو مساجد میں بھیجیں، یہ آپ کے آخرت کے سفارشی ہوں گے۔ تو اپنے گھر میں کون سے احباب ہیں جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم سفارشی پیدا کریں؟ تو آپ کو بچوں کے سکول چھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور گزر گیا کہ آپ بچے کو مستقل طور پہ باندھ دیں اور اس کے بعد آپ پڑھائیں، وہ وقت گزر گیا ہے۔ اب یہ طریقہ بھی کارگر ہے، آپ بچے کو پڑھاتے رہیں، آپ کا بچہ صبح سکول جائے اور شام کو واپس آئے، بس صبح فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ وہ مسجد میں یہاں آپ کے پاس آ جائے، جب تک میں یہاں ہوں وہ یہاں آ جائے، تو اس بچے کو حفظ کروا دیں گے۔ 2 گھنٹے دینے ہیں، ایک صبح کا اور ایک شام کا، 2 گھنٹے، بس اس نے سبق یاد کرنا ہے، حفظ بھی چلتا رہے گا۔ سکول جہاں پر مرضی آپ کا دل چاہے، بچے کو سکول بھی پڑھائیں، ساتھ ساتھ دین بھی پڑھائیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے کہ جب قبر میں پہنچیں گے اور قبر کی پہلی رات ہوگی تو اس وقت یہ دونوں فرق ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ ہم نے بچوں کو دنیا کتنی دی اور دین کتنا دیا۔ اس سے قبل کہ وہاں پر ہمیں سر جھکانا پڑے، اس سے قبل اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے مساجد کا رخ کریں، بچوں کو دین پڑھانے کے لیے مساجد میں بھیجیں۔ اور تمام احباب اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ کوئی بھی عالم دین نہ تو وہ معصوم فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ نبی ہوتا ہے، تو غلطی اور خطا ہر بندے سے ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، اور یہ بات میں آج اس لیے برسر منبر کہہ رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی بندہ کم از کم مجھ سے یہ بات نہ کرے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا، حضرت صاحب وہ جو قاری صاحب تھے وہ ہمارے بچوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے اور ہماری مسجد کا نظام صحیح چل نہیں رہا تھا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی،
آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کبھی قاری صاحب سے جا کر کہا تھا قاری صاحب ہمارے بچوں پر اس حوالے سے توجہ دیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر قاری صاحب کا کیا قصور؟ وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس تھے، تو جتنا وقت انہوں نے آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں ان کو ضائع تو نہ کریں۔ جتنی دیر وہ رہے ہیں ان کا ادب و احترام ہم پر فرض ہے، ہم ان کا ادب و احترام کریں گے۔ اور میرا اس حوالے سے بھی کہ ہمارا شعبہ ایک ہے تو میں تو ان کا دفاع ہی کروں گا، ان کے خلاف بات نہیں سنوں گا۔ لیکن میں آپ حضرات سے گزارش یہ کر رہا ہوں، غیبت کرنے سے ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں، تو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں۔ وہ اچھا انسان تھا اسی لیے تو 12 سال نکال گیا، اگر بندہ اچھا نہ ہو تو اتنا عرصہ تو نہیں رہتا نا کسی ایک جگہ پر۔ ہاں ہمیں خامیاں نظر آ رہی تھیں تو ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، قاری صاحب یہ خامی ہے ذرا اس کو دور کریں۔ اب اگر آپ نے بتایا تو وہ دور ہونے لگ گئی ہیں، اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ ان کی کوئی خامی تھی۔ اصل بات یہ ہے اس وقت آپ کو اس چیز کا شعور نہیں تھا، اور اب اس چیز کا شعور آیا ہے، تو جس چیز کا شعور آتا جائے گا وہ کام آپ کا ہوتا جائے گا۔ تو تمام احباب ان کے خلاف یا کسی بھی عالم دین کے خلاف کم از کم میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ کیا کریں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جن احباب نے مسائل پوچھنے ہیں وہ پوچھ لیں۔ کئی دو سنتاں پڑھتے ہیں، دو نفل پڑھتے ہیں، چلو جی وہ رکعتاں پوریاں کرنیاں کتنی نے 12 یا کنے پڑھ کے تر جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ جو اے جڑا پہلا مسئلہ سی نا کہ جی جڑی اذان پڑھی جائے گی، پہلی ایک پڑھی جاندی ہے تقریباً 1:45 بجے، دوسری اذان ہون پڑھی جائے گی جدوں خطبہ ہوئے گا ادو پڑھی جائے گی۔ تے تمام احباب دے ذہن دے اندر ایک سوال ہے کہ تکبیر کیڑا بندہ پڑھے گا، جنہیں پہلی اذان پڑھی ہے او یا جنہیں دوسری اذان پڑھی ہے او؟ کہندے نے کہ یہ وضاحت کر دو۔ جیڑا بندہ پہلی اذان آ کے پڑھے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور اقدس دے اندر ایک ہی اذان ہویا کردی سی، وہ پہلی اذان سی۔ جیڑا بندہ پہلی اذان پڑھے گا تکبیر اسے دا حق ہے او پڑھے گا، یا او دے کول اجازت لے کے کوئی اور پڑھ سکتا ہے؟ او دی اجازت تو بغیر اگر پڑھے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ ایک چیز دوسری چیز انہوں نے پوچھا کہ جی جمعے دیاں رکعتاں، جمعۃ المبارک دیاں کل رکعتاں 14 نے، انہاں دے اندر 4 رکعتاں پہلیاں سنت نے، اگے 2 فرض نے، پھر اس تو بعد 4 رکعتاں سنت نے، پھر اس تو بعد 2 رکعتاں سنت نے، پھر اس تو بعد 2 رکعتاں نوافل نے۔ اے ساری نماز مکمل 14 رکعتاں بندیاں نے، اور کم از کم بھی اگر کسی نے ضروری کام جانا ہوئے او بندہ بھی کم از کم 12 رکعتاں پڑھ کے جائے، اس واسطے کہ جڑیاں فرضاں تو بعد 4 تے 2 6 رکعتاں ہوندیاں نے، او بھی سنت مؤکدہ دے حکم دے اندر علماء کرام نے لکھیا ہے۔ تو جدو سنت مؤکدہ نے انہاں نو چھڈن دا گناہ کتنا وے؟ سنن ابی داؤد حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تواڈے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دیتا جائے تے تواڈے جسماں دے اتوں گھوڑے دوڑا کے لگائے جان، اس دے باوجود تسی یہ 2 سنتاں تے 4 سنتاں نہیں چھڈنیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھن دی اتنی تاکید فرمائی ہے، لہٰذا اے سنتاں پڑھنیاں ضروری نے۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے فرضاں تو بعد 2 سنتاں پڑھ کے صرف چلا جائے اور اگلیاں 4 سنتاں نہ پڑھے، وہ شخص گناہ گار ہوئے گا، اس بندے نو رجوع کرنا پائے گا، توبہ کرے پچھلیاں نمازاں تو، اور آئندہ پوریاں نمازاں پڑھ کے پوریاں رکعتاں پڑھ کے پھر مسجد چوں باہر جایا کرے۔ دعا کرنے خالق کائنات ساڈے حال تے